بروز اتوار مورخہ 15 اگست 1976 حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ جو ہم گفتگو کر رہے تھے، حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ چند منٹ قبل تنہائی میں کسی صاحب سے بات کر رہے تھے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسان اخلاق سے پہچانا جاتا ہے اور آخرت میں ایمان اور عمل دونوں سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے، دنیا والے تو اخلاق کو دیکھتے ہیں، تم ہزار ایماندار ہو لیکن اگر تم بد اخلاق ہو تو دنیا تمہیں پسند نہیں کرتی۔ اچھے اخلاق کا آدمی چاہے ایمان نہ رکھتا ہو پھر بھی لوگوں میں اس کی کچھ نہ کچھ عزت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے متعلق بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ان کے اخلاق اچھے رہیں گے تو دنیا انہیں اچھا سمجھے گی۔ یہ تبلیغ کا سب سے اچھا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اخلاق کو خصوصیت بتایا اور فرمایا کہ میری خصوصیت اچھے اخلاق ہیں، اور قرآن شریف میں بھی ہے، انکا لا علی خلق علیم، مسلمانوں میں مشہور ہو گیا ہے، اور اس کی بنیاد بھی ہے کہ ایمان سب سے ضروری چیز ہے۔ حدیث میں تو صاف ہے کہ جو ایماندار ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، لیکن ممکن ہے کہ کچھ دیر کے لیے رہے، لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا۔ خلق فی النار، اسے کہتے ہیں وہ ایماندار کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تو بہت ہی بڑا خطرہ ہے۔ نار میں اگر ہم ایک دن رہیں یا چند گھنٹے رہیں تو وہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ اتنا بڑا خطرہ انسان کیوں لے؟ نہیں لینا چاہیے۔ قرآن میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل دونوں کو ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ہمارے لیے تو ایک خاص ہدایت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی خالی ایمان کا ذکر نہیں فرماتا، صرف عمل نہیں فرماتا، ہمیشہ عمل صالح کے ساتھ ہے۔ ہم کچھ بھی کہیں لیکن بات تو یہ ہے کہ قرآن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح بالکل لازم و ملزوم ہے۔ یہاں تک کہ سورہ فتح کے آخر میں جہاں محمد رسول اللہ والذین معہ ہے، یعنی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے۔ آخر میں تو یہی ہے کہ عباد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ولہم مغفرۃ واجر عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان میں سے، یعنی صحابہ کرام میں سے جو ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح کرے کہ ان کے لیے مغفرت و اجر عظیم ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہی قید لگائی گئی ہے، حالانکہ وہ تو ایسی بڑی ہستیاں ہیں کہ ہم ہر حالت میں ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان سے برے اعمال سرزد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ شرط رکھی ہے، ایک قسم کی دھمکی ہے، چاہے کوئی بھی ہو اس سے عمل صالح کا تقاضا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جہاں صوفیہ کرام گئے ہیں وہاں انہوں نے بڑے بڑے تبلیغی کام کیے ہیں، ان کو ان کی روحانیت کا اثر تھا، لیکن بنیادی بات تو یہ ہے کہ وہ صرف بیٹھ کر مراقبہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے اخلاق اس قسم کے تھے کہ لوگ کشش محسوس کرتے تھے۔ روحانیت کا مقام تو اس کے بعد آتا ہے۔ اپنی خوش اخلاقی کی بنا پر لوگوں کو اپنے پاس بلاتے تھے۔ سب کی زندگیوں میں ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ نہایتی خوش اخلاق تھے، غریبوں اور کمزوروں پر نہایتی مہربان تھے۔ یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ تو ہم سے کوئی بڑی ہوئی ہستی ہے، یعنی اخلاقی طور سے بلند ہے۔ یہی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی جو بار بار دہرانے کے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں یا محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ جھوٹے ہیں اگر وہ اطاعت نہ کریں، کیونکہ یہ تو لازمی چیز ہے کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ یہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں اور محب ہیں، لیکن ان کے اندر اطاعت نہیں ہے۔ بظاہر تو ایک دعویٰ باطل ہے، اندرونی طور پر کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن بظاہر تو باطل دعویٰ ہے۔ اگر کوئی کسی کے پاس جائے اور کہے کہ میں تو آپ کا عاشق ہوں لیکن آپ کا کوئی حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو دنیا کے سب لوگ کہیں گے کہ یہ تو بے عقل آدمی ہے۔ دعوے کا باطل اور سچا ہونا تو الگ رہا، لوگ کہیں گے کہ اس میں عقل ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ایمان تو ہے، اگر ایمان نہ ہوتا تو مسلمان ہی کہاں ہوتے، لیکن دنیا میں ان کا جو مقام ہوتا ہے وہ ان کے اخلاقی کے مطابق ہوتا ہے۔ جس حد تک مسلمانوں کے اخلاق بہتر ہو جائیں گے اسی حد تک وہ دنیا میں مقام حاصل کریں گے اور اسی حد تک اسلام بھی پھیلے گا۔ اس کے برعکس یہ بھی صحیح ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق
اخلاق اصل میں خود غرضی کا عکس ہے، یعنی اس کے برعکس جو خود غرضی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اخلاق کے خلاف ہے، اور بے غرضی ہے وہ اخلاق ہے۔